بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے بچائیں گے۔ تو سورۃ الملک کی تلاوت کس وقت کرنی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ تو ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میں چلا جاؤں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس بات پر عمل کر لیں۔ تو ایک تو جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ بھی ہے، اس کو اگر انسان صبح شام پڑھ لے 7 مرتبہ۔ ایک دعا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی جیم کے زیر کے ساتھ اللہم اجرنی من النار۔ اس کو انسان فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھے۔ ہماری اگر فجر کے بعد 7 مرتبہ پڑھی اور شام ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، اور مغرب کے بعد پڑھی تو صبح ہونے سے پہلے اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ تو ایک تو اس کا بھی انسان معمول بنائے، اور دوسرا جو حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الملک یہ انسان کو عذاب قبر سے بھی بچاتی ہے، اور اس سورۃ الملک پڑھنے والے شخص کی یہ اللہ سے سفارش بھی کرتی ہے کہ اس کو جنت میں بھیج دے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گی کہ اس شخص کو، میرے پڑھنے والے کو جنت میں بھیج دے یا مجھے قرآن مجید سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ الملک کو تو قرآن مجید سے نہیں نکالیں گے، بلکہ اس کی سفارش سے اس پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ تو اس لیے سورۃ الملک کی تلاوت کا معمول بنائیں۔ اور کام تو کرتے ہیں اور چیزوں میں لگے رہتے ہیں، موبائل میں لگے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے رہتے ہیں، اور اسی طرح غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تو وہ سورت پڑھنے کی، دعائیں پڑھنے کی نہیں ہے۔ تو ایسا انسان کو نہیں ہونا چاہیے، اتنی غفلت میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے۔ تو سورۃ الملک کی تلاوت جو ہے اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ رات کو سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں، یا ہو سکے تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سورۃ الملک کی تلاوت کر لیں۔ اگر عشاء کی نماز کے بعد تلاوت نہیں کر سکے تو رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کر لی جائے، اور ایک مرتبہ اس کی تلاوت رات کو سونے سے پہلے کر لیں۔ اگر خدا نہ خواستہ رات کو سوتے وقت موت واقع ہو گئی، رات کو سوتے وقت موت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری بخشش فرما دیں گے، اور اس صورت کی سفارش سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجیں گے اور عذاب قبر سے بھی ہمیں بچا لیں گے۔ تو اس کے علاوہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے اپنا انسان محاسبہ بھی کرے، اپنے دل کو جھنجھوڑے، اپنے آپ کو جھنجھوڑے کہ میں نے سارا دن کیا عمل کیا ہے، میں نے رات سے لے کر یعنی میں نے صبح سے لے کر رات تک کیا کیا کام کیے ہیں، دن میں کسی کو میں نے ستایا تو نہیں ہے، گناہ کون سے کیے ہیں، کسی سے رشتہ داری تو ختم نہیں کی، کسی تعلقات تو ختم نہیں کیے، کسی کو قرضہ ادھار وغیرہ تو نہیں دینا، کسی سے میں نے کوئی قرضہ تو نہیں دیا ہوا۔ تو ساری معاملات جو دن بھر کے ہیں 24 گھنٹے کے، یا صبح سے لے کر رات تک کے جو معاملات ہیں، ان کو جو انسان سامنے رکھے، اور کوئی اگر ایسا کام کیا ہے، گناہ کیا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو قرض دینا ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر کرے، اور کسی کو ستایا تو اس سے معافی مانگے، اور کوئی گناہ کیے اس سے اللہ سے معافی مانگ کے سوئے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں بھی اور محلے میں بھی، ارد گرد ہم سنتے رہتے ہیں کہ رات کو اچھا خاصا سویا ہے، اچھا خاصا رات کو بات چیت بھی کر رہا تھا، کھانا کھایا ہے، سب کچھ کیا ہے، رات کو اچھے خاصے سوئے، صبح اٹھ نہیں سکے، رات کو نیند میں موت واقع ہو گئی۔ تو ایسے واقعات بہت سارے ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں، میری جو یوٹیوب کی جو فیملی ہے، ممبر ہیں، تو میں اپنے ممبرز کو جو ایسی باتیں بتاؤں کہ تاکہ ان کا فائدہ ہو اور ایسے اعمال کریں جنت میں چلے جائیں۔ تو ایسی معلومات میں شیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو جائے، اور دنیا میں بھی فائدہ ہو، آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اگر ان پر عمل کر کے انسان سوئے گا تو انشاءاللہ اگر موت خدا نخواستہ آ گئی
تو جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ تو اس لیے سورۃ الملک کی تلاوت اس کو لازمی حصہ بنا لیں، اپنے معمولات میں شامل کریں، رات کو سونے سے پہلے اس کو پڑھ کر سوئیں، تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔